أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد ومنها جواز إلغائها إذا توسطت نحو زيد ولنت عالم أو تأخرت نحو زيد قائم ولنت. بحث کو بحول المنان ہم ادامہ دیتے ہوئے آج افعال قلوب کی بحث کو انشاءاللہ اس جلسے میں تمام کر دیں گے اور اپنے درس کو ادامہ دیں گے. لیکن شروع میں ہم یہ واضح کر دیں فصل افعال القلوب، ہاں ہونا فصل افعال القلوب، یہ عبارت کچھ اس طرح سے ہے. اگرچہ ہمارے پاس دو نقطے لگائے گئے ہیں لیکن اس کو فصل افعال القلوب پڑھا جائے گا کہ یہاں افعال قلوب کی فاصلہ ہے. خیر، اس بحث میں افعال قلوب کو بیان کرنے کے بعد ان کے چند خواص کو مصنف نے تذکر کے طور پر بیان کیا تھا. اب ہم دوسرا تذکر اور نوٹ بیان کریں گے. یہاں پر مصنف نے ان افعال قلوب کی خواص میں سے ایک یہ ہے کہ ان کا الغاء جائز ہے. الغاء جائز ہے. الغاء کیا ہوتا ہے؟ الغاء لفظاً اور معناً عمل کو باطل کرنا، اسے الغاء کہا جاتا ہے. اور یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب افعال قلوب اپنے دونوں مفعولوں کے درمیان واقع ہو جائیں یا دونوں مفعولوں کے بعد ذکر کیے جائیں. تو یہاں پر جائز ہے کہ افعال قلوب کو ملغا کر دیا جائے. ملغا یعنی لفظاً اور معناً ان کے عمل کو باطل کر دیا جائے. جائز مصنف نے اس وجہ سے کہا ہے کہ اس صورت میں ان کا عمل کرنا بھی جائز ہے. اب الغاء کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جب یہ درمیان میں آئیں گے تو اس صورت میں یہ عامل ان کا عامل ضعیف ہو جائیں گے اور ان کے ضعف کی وجہ سے جائز ہے کہ ان کو ہم ملغا کر دیں. لیکن یہ اصلاً ان کا ایسے نہیں ہے کہ اصلاً یہ بالکل ہی ناکارہ ہو جائیں اور عمل نہ کر سکیں. ان کے عمل میں ضعف اور کمزوری آ جاتی ہے، لذا جائز مصنف نے اس لیے ہی کہا ہے کہ ہم ان کو عامل قرار بھی دے سکتے ہیں اور ان کو عمل سے روک بھی سکتے ہیں لفظاً اور معنی. اب جہاں پر یہ درمیان میں آئیں گے، چونکہ یہ درمیان میں آنے کی وجہ سے ان کا عمل جو ہے زیادہ ضعیف نہیں ہوگا، لذا یہاں پر اولا یہ ہے کہ ان کو عمل دیا جائے. لیکن جب یہ متاخر ہو جائیں گے اپنے دونوں مفعولوں سے، معمولوں سے، تو اس وقت زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان کو عمل سے روک دیا جائے. لیکن دونوں صورتوں میں ان کو عمل دینا جائز ہے. اب جب ہم ان کو ملغا کریں گے تو اس صورت میں یہ افعال معنی مصدر میں ہوں گے اور یہ ظرف واقع ہوں گے اپنے معمول کے. مثلا زید ظننت عالم، یہاں پر ظننت کہ جو افعال قلوب سے ہے یہ درمیان میں آ گیا اپنے دونوں مفعولوں کے، اپنے دونوں معمولوں کے. تو یہاں پر جائز ہے کہ زیدن ظننت عالمن بھی اور زید ظننت
عالمن بھی جائز ہے. لیکن جب ہم نے انہیں ملغا کر دیا تو یہ جیسے کہ ہم نے بیان کر دیا کہ یہاں پر یہ فعل بمعنی مصدر ہوں گے اور ظرف واقع ہوں گے، تو ان کی اصل عبارت کچھ اس طرح سے ہو جائے گی زید فی ظنی عالمن، اور یہ متعلق ہو جائیں گے اپنے معمول کے کہ جو اب حقیقت میں چونکہ یہ ظرف واقع ہو رہے ہیں وہی خبر کے متعلق ہو جائیں گے. اور جب یہ بعد میں آئیں گے تو یہاں پر اولا یہ ہے کہ ان کے عمل کو باطل کر دیا جائے، لیکن کیونکہ یہ زیادہ ان میں زیادہ ضعف آ جائے گا، عمل کے اعتبار سے زیادہ ضعیف ہو جائیں گے، لذا ان کو یہاں پر زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان کو ملغا کیا جائے، لیکن پھر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، جائز ہے کہ ان کا عمل کرنا. تو اس صورت میں بھی جب یہ آخر میں آئیں گے تو اس صورت میں بھی جب ہم انہیں ملغا کریں گے تو عبارت کچھ اسی طرح سے ہوگی زید قائم ظننت یعنی فی ظنی، متعلق ہو جائے گا قائم کے. تو اس پیراگراف کا ہم ترجمہ کریں گے. ومنہا، اور ان خواص میں سے، من یہاں پر تبعیض کے لیے ہے، یعنی بعض خواص ان کے جواز الغائہا، ان کے ان افعال کو ملغا کرنے کا جائز ہونا ہے، ان کے الغاء کا جواز ہے. کب؟ اذا توسطت، کہ جب یہ وسط میں آئیں، تو اس صورت میں اولا ہے کہ ان کو عامل قرار دیا جائے، کیونکہ یہاں پر ان کے اندر اگرچہ ضعف ہے لیکن اس مقدار میں نہیں کہ جب یہ مؤخر اور آخر میں اپنے دونوں معمولوں کے بعد اتنی مقدار ضعف نہیں. زید ظننت عالم، او تأخرت، کہ جب مؤخر ہو جائیں تو اس صورت میں الغاء اولا ہے. نحو زید قائم ظننت، تو دونوں ہی صورتوں میں کہ جب ان کو ملغا کر دیا جائے گا تو یہ ظرف واقع ہوں گے مصدر کے معنی میں ہو کر اپنے معمول کے لیے، اپنی خبر کے لیے خود یعنی اس قائم کے لیے ظرف واقع ہوں گے. جیسے زید قائم میں فی ظنی، یہ متعلق ہو جائیں گے قائم کے. ومنها انها تعلق اذا وقعت قبل الاستفهام، نحو علمت زید عندك امر، وقبل النفي نحو علمت ما زید في الدار، وقبل لام الابتداء نحو علمت لزید منطلق. فهي في هذه المواضع لا تعمل لفظا وتعمل معنى، ولذا سمي تعلیقا. اور ان خواص میں سے ایک ان کا معلق ہونا ہے. وہ کب؟ کہ جب ان سے پہلے، جب یہ استفہام سے پہلے واقع ہو، جب یہ نفی سے پہلے واقع ہو، لام ابتدا سے پہلے واقع ہو. اب تعلیق کیا ہے؟ تعلیق یہ ہے کہ لفظاً عمل کو باطل کرنا لیکن معناً عمل کو باقی رکھنا. اب لفظاً عمل کو باطل کیوں کیا جائے گا تعلیق میں جب ان کو معلق کیا جائے گا؟ وہ اس لیے یہ نفی، یہ حرف استفہام اور لام ابتدا یہ صدارت طلب ہے. اگر ان کو عمل دیا جائے، لفظاً عمل دیا جائے، تو ان کی صدارت بات کی نہیں رہتی ہے، یعنی ان حروف کی، نفی کی، استفہام کی، لام ابتدا کی. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے صدارت تھی لام ابتدا جو پہلے آئی. اور اگر اس صورت میں ہم ان افعال کو عمل دیں گے تو گویا کہ یہ چیزیں کلام کے وسط میں آ رہی ہیں اور ان کی یہ صدارت کے منافی ہے، ان کی صدارت کے ساتھ سازگار نہیں. لذا ہم یہاں پر ان کے عمل کو، لفظی عمل کو باطل کر دیں گے لیکن معنی میں
یہ ان کے لیے مفعول رہیں گے. اب اسی وجہ سے ان کو اس عمل کو یعنی لفظاً عمل کو باطل کرنا اور مانن عمل کو باقی رکھنا، اسی وجہ سے ان کو تعلیق کہتے ہیں. اس تعلیق میں یہ افعال ملے اس عورت کی مانند ہوتے ہیں کہ جس کا شوہر مفقود الخبر ہو، مفقود الخبر. اب یہ عورت ایسی عورت ہے کہ جو شوہر والی بھی نہیں ہے، جسے شوہر والی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ عورت شوہر والی ہے. اور یہ عورت ایسے شوہر کا بھی حکم نہیں رکھتی کہ جس کا شوہر مر چکا ہو کہ یہ کسی اور کے ساتھ شادی کر لے. اور اس کا حکم یعنی ایسا ہی ہے کہ گویا کہ یہ معلق ہے، نہ اس کی خلاصی ہے اور نہ ہی اس کے پاس شوہر ہے. تو چونکہ یہ افعال بھی تعلیق کی صورت میں نہ تو عمل کرتے ہیں لفظی طور پر، اور یہ بھی نہیں ہے کہ کلن ان کا عمل باطل ہو جائے، کلیتاً عمل ان کا باطل ہو جائے. اس وجہ سے ان کو تعلیق کا نام دیا جاتا ہے. اور یہ مشابہ ہیں اسی عورت کے ساتھ کہ جو جس کا شوہر مفقود الخبر ہوتا ہے. اس پیراگراف کا ہم ترجمہ کریں گے. ومنها، اور ان خواص سے، انہا تو علق یہ ہے کہ ان افعال کو معلق کیا جائے گا کب؟ اذا وقعت قبل الاستفہام، کہ جب یہ افعال واقع ہوں گے استفہام سے پہلے. نحو علمت زید عندک ام امر. تو یہاں پر لفظاً عمل باطل کر دیا گیا ہے، لیکن معنن یہ وہی مفعول ہیں علمت یعنی افعال قلوب کے لیے. میں نے جانا کیا زید تیرے پاس ہے یا عمر. وقبل النفی، اور جب یہ افعال واقع ہوں گے نفی سے پہلے، اس کا عطف قبل الاستفہام پر ہے. نحو علمت ما زید فی الدار، میں نے جانا کہ زید نہیں ہے گھر میں. وقبل لام الابتداء، اور لام ابتدا سے پہلے، اس کا عطف بھی اسی قبل النفی پر ہے. نحو علمت لزید منطلق، میں نے جانا لزید منطلق، یقیناً زید چلنے والا ہے. فہی فی هذه المواضع، پس یہ افعال قلوب ان مقامات میں لا تعمل لفظا، یہ لفظاً عمل نہیں کرتے، یعنی لا تعمل یہ عمل نہیں کرتے لفظاً عزر لفظ کے، وتعمل معنی اور عمل کرتے ہیں عزر معنی کے. ولذا سمیا تعلیقا، اور اسی وجہ سے کہ یہ لفظاً عمل نہیں کرتے اور معنی عمل کرتے ہیں، اس کا نام رکھا گیا ہے تعلیق. ومنها انه يجوز ان يكون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين من الشيء الواحد، نحو علمتني منطلقا وظننتك فاعلا. اس پیراگراف میں یہ بیان فرماتے ہیں، یہ خاصہ ان افعال کے لیے ہے کہ تمام افعال میں اگر کوئی انسان یہ بیان کرنا چاہے، کوئی شخص یہ بیان کرنا چاہے، متکلم یہ کہنا چاہے کہ میں نے مارا اپنے آپ کو، میں نے خود کو مارا، تو یہاں پر اس فعل کے ساتھ دو ضمیریں نہیں لگ سکتی ہیں، متصل نہیں ہو سکتی ہیں. مثلا یہاں پر جب متکلم یہ کہنا چاہے ضرب تو نی نہیں کہہ سکتا، میں نے مارا نی یعنی خود کو، بلکہ یہاں پر ضروری ہے کہ لفظ نفس کے ساتھ وسیلہ پکڑا جائے، اس کو ذریعہ قرار دیا جائے، اور یہاں پر کہا جائے ضرب تو نفسی، میں نے مارا خود کو، میں نے مارا خود کو. یعنی تمام افعال میں افعال قلوب کے علاوہ جب کوئی کسی فعل کے لیے اس کا فاعل اور اس کا مفعول ایک ہی چیز ہو، یعنی دو ضمیریں ہوں ایک ہی چیز کے لیے، تو وہاں پر ضروری ہے نفس کے ساتھ تاکید لائی جائے، نفس کے ساتھ ہم وسیلہ پکڑیں. اور پھر ہم مثال ضرب تو نی میں جب متکلم کہنا چاہتا ہے کہ میں نے مارا خود کو،
یہاں پر یہ کہنا غلط ہے ضربتنی، بلکہ یہاں پر وسیلہ پکڑا جائے گا، تعلق پکڑا جائے گا، توسل کیا جائے گا ضربت نفسی کے ساتھ، یعنی لفظ کلمہ نفس کو لایا جائے گا اور یا متکلم کی جو مفعول واقع ہو رہی ہے اس کو نفس کے ساتھ متصل کیا جائے گا اور یہاں پر کہا جائے گا ضربت نفسی۔ لیکن افعال قلوب کا یہ خاصہ ہے کہ جب ان کے ساتھ ہم ایک ہی ان کا فاعل اور ان کا مفعول دو ضمیریں ہوں اور ایک ہی چیز کے لیے ہوں، وہ دونوں ضمیریں یعنی ایک ہی چیز کی طرف لوٹ رہی ہوں، تو یہاں پر ہم بغیر نفس کے تاکید لانے کے ہم کہہ سکتے ہیں علمتنی، میں نے جانا خود کو۔ ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر ہم نفس کو ذکر کریں اور اس یا متکلم کو نفس کے ساتھ متصل کریں، بغیر نفس کے بھی، بغیر کلمہ نفس کو لانے کے بھی ہم کہہ سکتے ہیں ضربتنی میں ضربت نفسی کہنا ضروری تھا، لیکن علمتنی میں یہ کہنا جائز ہے کہ میں نے جانا خود کو، میں نے جانا اپنے آپ کو، ظننتنی میں نے گمان کیا خود کو۔ ومنها اور ان خواص میں سے انہو شان یہ جائز ہے، یجوز و جائز ہے ہونا ان کے فاعل کا اور ان کے مفعول کا، یعنی افعال قلوب کے فاعل اور ان کے مفعول کا ضمیرین، دو ضمیریں، ایسی ضمیریں جو متصل ہوں، من الشیء الواحد، شیء واحد سے، نحو علمتنی منطلقا میں نے جانا خود کو چلنے والا، اور ظننتک فاضلہ اور میں نے جانا تجھے فاضل، ظننتک فاضلہ۔ بلکہ یہاں پر ہم اپنے سامعین سے معذرت چاہیں گے، ظننتک فاضلہ، تو نے گمان کیا خود کو فاضل، ظننتک یہاں پر کہا جائے گا وعلم انہ قد یکون ظننت بمعنی اتہمت، وعلمت بمعنی عرفت، ورأيت بمعنى أبصرت، ووجدت بمعنى أصبت غلطا، وتنصب مفعولا واحدا فقط فلا تكون حينئذ من أفعال القلوب۔ اس پیراگراف میں مصنف یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان افعال قلوب کا، افعال قلوب میں سے ہونے کے لیے یہ شرط یہ ہے، یہ تذکر ہے جدا، شرط یہ ہے کہ یہ افعال یقین اور گمان کے معنی میں ہو، لیکن اگر یہ معنی ان کا تبدیل ہو جائے تو اس صورت میں یہ افعال قلوب سے نہیں ہوں گے، اور افعال قلوب کے جو دو مفعول تھے جب ان کا معنی تبدیل ہو جائے، فعل قلبی سے فعل جوارحی میں تبدیل ہو جائے، تو پھر اس وقت یہ ایک مفعول ہوں گے اور افعال قلوب سے بھی نہیں ہوں گے۔ اسی لیے بیان فرماتے ہیں مصنف کی اگر ظننت بمعنی اتہمت ہو، تہمت لگانا، تو اس صورت میں یہ ایک مفعولی ہو، علم تو بمعنی عرفت ہو، میں نے جانا، تو اس صورت میں بھی یہ ایک مفعولی ہوگا۔ رأیت بمعنی ابصرت، ابصرت یعنی ادرکت بالحاسۃ، میں نے اسے درک کیا آنکھ سے، تو اس صورت میں بھی یعنی آنکھ سے دیکھنے کے معنی میں ہو، تو اس صورت میں بھی یہ ایک مفعولی ہوگا۔ وجدتو کا معنی اگر یہ اصبت غلطا، میں نے گم شدہ چیز کو پا لیا، تو اس صورت میں بھی یہ ایک مفعولی ہوگا۔ اور اس صورت میں صرف ایک مفعول کو جب اس معنی میں ہوں گے جو ہم نے بیان کر دیے، ان معانی میں ہوں گے جب جو ہم نے بیان کر دیے، تو اس صورت میں صرف ایک مفعول کو ناسب دیں گے اور افعال قلوب سے بھی نہیں ہوں گے۔ لذا اگر کوئی کسی مقام پر، جیسے کہ ہم نے بیان کیا تھا لم یسمى فاعلہ، کہ یہ ملحقات میں سے ہے، اگرچہ افعال قلوب میں سے نہیں ہے، لیکن یہاں لم یعرف کے معنی میں تھا۔ ہم نے ایک درس میں جب نائب فاعل کی بحث آئی تھی اور پیچھے بھی ہم نے نزدیک میں ہم نے یہ بیان کر دیا تھا کہ یہاں پر لم یعرف کے معنی میں ہے، تو اس وجہ سے یہ ایک مفعولی ہے، اگرچہ یہ ملحقات افعال قلوب سے ہے، لیکن اس کا معنی نام رکھنا نہیں ہے، بلکہ لم یعرف کے معنی میں ہے، جاننے کے معنی میں ہے۔ تو اس وجہ سے اسی طرح سے اگر افعال قلوب میں سے کہیں ان کا دوسرا مفعول
ذکر نہ ہو تو طلباء سے ہم مبتدئین سے یہی ان کو تذکر دیں گے کہ دیکھیں کہیں ان کا معنی تو کہیں دوسرا معنی نہیں ہے، کیا یہ اپنے معنی سے ہٹ تو نہیں گئے، افعال قلوب کے معنی میں دیکھیں کہ یہ یہاں پر افعال قلوب کے معنی میں آ رہے ہیں یا نہیں۔ اگر افعال قلوب کے معانی میں نہیں آ رہے تو یقین اور ان کا معنی تبدیل ہو چکا ہے، تو یہاں پر دوسرے مفعول کے پیچھے نہیں بھاگیں اور ان کے دوسرے مفعول کو تلاش نہیں کریں، کیونکہ یہاں پر ایک مفعولی ہے، یہ دو مفعولی نہیں ہے۔ اس پیراگراف کو ہم ترجمہ کریں گے۔ وَعْلَمْ اور تو جان، اَنَّهُ شان یہ کہ قد یکون ظننتو کبھی ہوتا ہے ظننتو بمعنی اتہمتو کے معنی میں، وعلمتو بمعنی اور علمتو بمعنی عرفتو اور علمتو عرفتو کے معنی میں ہوتا ہے، ورعیتو بمعنی ابصرتو اور رعیتو بمعنی ابصرتو، ووجدتو بمعنی اصبتو غلطا اور وجدتو اصبتو غلطا کے معنی میں ہوتا ہے۔ فتنصبو مفعولا واحدا، پس اس صورت میں فتنصبو پس یہ نصب دیں گے ایک مفعول کو، یعنی یہ تمام ایک مفعول کو نصب دیں گے۔ فقط اذا نصبت بها مفعولا واحدا فانتهي، اس کی اصل عبارت فوائد تفریعیہ ہے، ہم نے پہلے بھی بیان کر دیا بعض جلسات میں۔ فقط یعنی اذا جملہ محذوف پر دلالت کرتی ہے، فائدہ تفریعیہ یعنی اذا نصبت بها مفعولا واحدا، جب تو نے نصب دیا ان کے ساتھ ایک مفعول کو، فقط فانتهي تو بس تو اب رک جا، دوسرے مفعول کے ان کے ساتھ نصب نہ دے۔ فلا تکونو پس نہیں ہوں گے حینا اذن کہ جب یہ معنی میں ان کی تبدیلی آ جائے، یعنی ظننتو بمعنی اتہمتو، علمتو بمعنی عرفتو، اسی طرح سے دوسرے اس وقت میں افعال قلوب سے۔ فصل الافعال الناقصۃ، ہاں ہونا فصل الافعال الناقصۃ، یہاں پر افعال ناقصہ کی فاصل ہے۔ افعال وضعت لتقریر الفاعل علی صفت غیر صفت مصدرها، یا اس کو ہم ایسے پڑھیں، ہاں ہونا فصل الافعال الناقصۃ افعال، افعال ناقصہ ایسے افعال ہیں، تو یہاں اس کو اسی طرح سے پڑھا جانا چاہیے۔ ہاں ہونا فصل یہ مبتدا محذوف کے لیے خبر، افعال الناقصۃ افعال، یہ افعال دوم جو ہے کہ جو نکرہ ہے یہ خبر واقع ہو جائے گا افعال الناقصہ کے لیے۔ فصل الافعال الناقصۃ افعال وضعت لتقریر الفاعل على صفت غیر صفت مصدرها وهي كان وصار واصبح وامسى الى اخره، وتدخل على الجملة الاسمية لإفادة نسبتها حكم معناها، ترفع الأول وتنصب الثاني، تنصب الثاني يا، فتقول كان زيد قائما وكان تكون على ثلاثة أقسام۔ اس فصل میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ افعال ناقصہ وہ ایسے افعال ہوتے ہیں کہ جن کو ہمارے پاس افعال ناقصہ کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پاس افعال ہیں یہ سارے کے سارے اپنے فاعل کی تثبیت اور تقریر کرتے ہیں اپنے ہی مصدر کے لیے، یعنی اسی معنی پر کہ جو معنی ان کے مصدر کا ہوتا ہے اسی پر فاعل کی تثبیت اور تقریر کرتے ہیں۔ مثلا ضرب زید، وہی جو مادہ ضرب ہے اسی پر تقریر کرتا ہے، اسی پر تثبیت کرتا ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ میرا فعل، یہ ضرب میرے فعل سے صادر ہوئی ہے، یعنی اس کے لیے ضرب کو ثابت کرتا ہے، مار کو ثابت کرتا ہے ضرب۔ لیکن افعال ناقصہ یہ اپنے معنی مصدری کے لیے ان کی خبر کو، ان کے اسم کو، یعنی اپنے فاعل کی تقریر اپنے معنی مصدری پر نہیں کرتے، اپنے معنی مصدری کو اپنے فاعل کے لیے ثابت نہیں کرتے،
بلکہ اپنی خبر کو اپنے فاعل یعنی ان کے اسم کے لیے ثابت کرتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ افعال کی 2 قسمیں ہیں. ایسے افعال ناقصہ کے علاوہ باقی تمام افعال اپنے فاعل کے لیے خود اپنے معنی مصدری کو ثابت کرتے ہیں، لیکن افعال ناقصہ اپنے معنی مصدری کو اپنے فاعل یعنی اسم کے لیے ثابت نہیں کرتے، بلکہ اپنی خبر کو اپنے فاعل یعنی اسم کے لیے ثابت کرتے ہیں. یہ افعال کانا ہے، سارا ہے، اصبح، امسا، اور مصنف نے تمام کو نہیں گنوایا، وہ اس لیے کہ اس سے پہلے بھی، ہدایہ سے پہلے بھی چونکہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں، یہ گویا کہ ادبیات عرب کی، نحو کی متوسط کتاب ہے درجے کے اعتبار سے. تو اس سے جو چھوٹی کتابیں ہیں چونکہ ان میں افعال کو مکمل گنوایا جا چکا ہے، اور عام طور پر جب طلاب کا یہاں یعنی ہدایہ تک درجہ پہنچتا ہے تو ان کو یاد ہوتے ہیں، مصنف نے ان کے اذہان شریفہ پر اعتماد کرتے ہوئے باقیوں کو تفصیلاً نہیں گنوایا. جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں. یہ افعال ناقصہ اپنے اسم کو رفع اور اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں، اور ابھی اس کے بعد ان کی تفصیل کو ہم آگے بیان کریں گے. یہاں اس پیراگراف کا ہم ترجمہ کریں گے اور تھوڑی سی تطبیق باقی ہے، وہی ہم درمیان میں بیان کر دیں گے. فصل، ہاں ہونا فصل، یہاں پر ایک فصل ہے. الافعال الناقصۃ، افعال ناقصہ افعال ہیں. نکرہ کے بعد آنے والا جملہ ہم نے کئی مرتبہ بیان کر دیا کہ وہ نکرہ کے لیے صفت واقع ہوتا ہے. وضعت یہ جملہ ہے جو نکرہ کے بعد واقع ہوا ہے کہ جو افعال ہیں، لذا یہ جملہ افعال کے لیے صفت واقع ہوگا. افعال ناقصہ ایسے افعال ہیں کہ جن کو وضع کیا گیا ہے فاعل کی تقریر کے لیے اس صفت پر جو ان کے مصدر کی صفت کا غیر ہوتی ہے. وہی یعنی علی صفت، ایسی صفت پر غیر صفت مصدرہا، ان کے مصدر کی صفت کا غیر ہوتی ہے. صفت موصوف ہے، غیر صفت مصدرہا یہ اس لیے صفت ہے. وہی، اور یہ افعال کانا ہے، سارا ہے، اور اصبح و امسا، اصبح اور امسا ہے، الی آخرہ، اس حال میں کہ ان کے آخر تک. وتدخل، اور یہ داخل ہوتے ہیں یعنی افعال ناقصہ علی الجملۃ الاسمیہ، جملہ اسمیہ پر، لافادۃ نسبتھا حکم معنیھا، تاکہ جملہ اسمیہ کی نسبت کا فائدہ دیں ان کے معنی کے حکم کا، ان کے معنی کے حکم کا، کہ یہ بیان کریں کہ ان کی جو نسبت ہے، اس جملے کی جو نسبت ہے، مثلا کان زید قائم میں یا اصبح زید غنیا میں، یہ جو غنی ہونا ہے، یہ جو غنا کی نسبت دی گئی ہے زید کی طرف، یہ کب واقع ہوئی ہے، اس کو فائدہ دے. جب یعنی یہ کہے گا، یہ اسباب بیان کرے گا کہ یہ زید جو غنی واقع ہوا ہے یہ صبح کے وقت میں ہے، صبح میں غنی ہوا ہے. لافادۃ نسبتھا، تاکہ یہ افعال جملہ اسمیہ کی نسبت کا فائدہ دیں ان کے معنی کے حکم کا. طرف الاول، یہ افعال اول کو یعنی معمول اول کو رفع دیتے ہیں، وتنصب ثانی، اور یہ نصب دیتے ہیں ثانی کو. فتقول، پس تو کہے گا کانا زید قائما، زید قائم تھا، زید کھڑا ہونے والا تھا. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.